معزز سامعین، آج 4 شعبان ولادت باسعادت حضرت غازی عباس علمدار، جس کو حسین کا علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی فوج میں علمدار کا عہدہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اسلامی فوج میں لشکر کا علم اس کو دیا جاتا ہے وہ جو سب سے بہادر اور سب سے بڑا شجاع ہو۔ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم امام علی علیہ السلام کو دیا، کیونکہ جب تک علمدار کے اندر یہ خوبیاں نہ ہوں، کیسی مثلاً وہ مرد میدان ہوگا، وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، میدان سے قدم پیچھے ہٹانے والا یا فرار ہونے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ اور رسول کا دوست ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے جنگ خیبر میں علم مولا علی علیہ السلام کو عنایت کیا۔ حضرت عباس علمدار کی ولادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی مولا علی علیہ السلام کو دے دی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب کو وصیت کی تھی کہ اپنے اس بھائی کا بہت خیال رکھیں۔ مولا علی علیہ السلام جس طرح رسول خدا کے ساتھ رہے، اسی طرح حضرت عباس علمدار بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عباس کی ولادت کی پیشین گوئی رسول خدا نے کی۔ مولا علی علیہ السلام کے تقاضے پر حضرت عباس کا نام بھی رسول خدا نے ہی رکھا، جس طرح مولا علی علیہ السلام کا نام حیدر شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح عباس بھی شیر کے ناموں میں سے ہے۔ ایسا شیر جو اپنے شکار کو پوری طرح دبوچ لیتا ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوتا ہے، اس طرح کہ وہ آہنی گرفت سے نہ نکل سکے، اور اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا ہیں تو عباس شیر مولا علی علیہ السلام ہے۔ مولا علی نے حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آپ کو گود میں لیا، آپ نے آنکھیں کھول دیں، امام عالی مقام کی زیارت کی، زبان کو چوسا، جیسے ہی ہوش سنبھالا سائے کی طرح حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن ایک بھائی کی طرح نہیں، ایک غلام کی طرح، اور ہر وقت اپنے آقا کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عباس علمدار 14 سال تک اپنے والد ماجد امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ تقریباً 10 سال امام حسن علیہ السلام کا دور دیکھا، پھر شہادت تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس طرح انہیں 3 معصوموں سے تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے کہ آپ علم اور فقہ میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ 3 معصوم اماموں نے آپ کو علم اس طرح عنایت کیا جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو دانہ دیتا ہے۔ کیا بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی عالم دین نے طالب علموں کو درس دیتے ہوئے یہ فقرہ کہہ دیا کہ حضرت عباس کی جرأت اور شجاعت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کا علمی درجہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ چند روز بعد اس عالم دین نے خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت عباس علمدار تشریف لائے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ پھر حضرت عباس کی ہیبت بھی تھی، انہوں نے آج سے کہا، مولا یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ حضرت عباس نے فرمایا، تمہیں تو اپنے علم پہ بڑا مان تھا،
افسوس کہ تم میرے والد گرامی کے علم کو مختلف استادوں سے تو لے کر عالم دین بن گئے ہو اور اپنے علم پر ناز کر رہے ہو، اور اس شخص کے علم کے بارے میں تم نے سوچا ہی نہیں جس نے سارے علوم اپنے والد محترم علی ابن ابی طالب سے حاصل کیے، درمیان میں کوئی استاد بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عباس اپنے والد ماجد کے علم کا آئینہ ہے، عباس اس علی کے وارث ہیں جو تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت عباس اپنے علم، شرافت، بلند کردار کی وجہ سے جس محفل میں جاتے تھے لوگ آپ کے وقار اور ہیبت سے دیکھتے ہی دنگ رہ جاتے تھے، اور آپ کا حسن و جمال سے لوگوں کی نظریں ٹھہرتی نہیں تھی، آپ کی محبت دلوں میں گر کر لیتی تھی۔ باب الحوائج، باب الحوائج کا مطلب ہے حاجتوں کے پورا ہونے والا دروازہ، یعنی جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت عباس کا ایک مشہور لقب باب الحوائج۔ حضرت عباس علمدار کو امام حسین علیہ السلام نے باب المراد قرار دیا ہے۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ حضرت عباس کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے۔ واقعہ کربلا سے آج تک کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو حضرت عباس سے اس قدر کرامات اور فیوز و برکات کا ظہور ہوا ہے کہ شاید ہی کائنات میں کسی اور سے ہوا ہوگا۔ ایک روز حضرت عباس علمدار کی والدہ جناب ام البنین نے دیکھا کہ مولا علی چھوٹے سے عباس کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی بازو، اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ جناب ام البنین نے پریشان ہو کر پوچھا، مولا آپ عباس سے پیار کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا علی نے جواب دیا، تمہارا یہ بیٹا حسین کا ساتھ دے گا اور اسی جرم میں اس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ ام البنین یہ سن کر رونے لگی۔ گھر میں موجود جس نے یہ سنا سب رونے لگے۔ علی نے فرمایا، اے ام البنین سنو، اس کی اس قربانی کے بدلے اللہ اس کے چچا جعفر طیار کی طرح 2 پر عطا کریں گے، یہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی پیشین گوئی تھی جسے رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ان کی شہادت کے بارے میں جناب سیدہ کو بتایا تھا۔ عباس علمدار کا ایک واقعہ، فرات پر جو قبضہ کیا تھا، میں نے آج امام غازی عباس کی تھوڑی سی فازز میں کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ جب فرات پہ قبضہ کیا، مورخین لکھتے ہیں حضرت عباس تیروں اور نیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دریائے فرات کی طرف ایسے روانہ ہوئے جیسے بجلی کی طرح، بجلی تیز چلتی، سب دیکھتے رہ گئے، اور آخر وہ دریا میں جا قبضہ کیا، دریائے فرات پہ۔ دریائے فرات پر جب قبضہ ہو گیا تو صرف پیاس ہی پیاس تھی، کئی دن کے پیاسے تھے، صحرا کی گرمی، سورج کی تپش، زخموں کی کثرت، پیاسے بچوں کی فریاد، مولا حسین کا تنہا رہ جانا، ایک اکیلے عباس سینکڑوں دکھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، دریا کے ٹھنڈے پانی کو اپنے قدموں میں چومتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رمسات لہریں عباس اور اس کے گھوڑے کا طواف کر رہی تھیں، لہروں پر گردش کرتی ہوئی۔ پیاس کی شدت اور بڑھ گئی، پیاسے گھوڑے نے بھی پانی کی ٹھنڈک محسوس کی۔ عباس نے مشک میں پانی بھرا، پانی کو اٹھایا اور یہ کہہ کر اس کو دوبارہ پانی کو پھینک دیا کہ
بچے پیاسے ہوں، امام پیاسے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میری وفا پہ کیسا داغ لگ جائے گا کہ میں یہ پانی پی لوں؟ معزز سامعین، حضرت عباس نے وہ پانی دریا میں پھینک دیا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں وفا کا پیکر۔ اور یہ آج کے اس مختصر میں آج کا پیغام، آج کا میسج حضرت عباس علمدار کے متعلق چھوٹے چھوٹے بہت ساری تفاصیل بیان ہو سکتی تھیں، لیکن میں نے آج کوشش کی ہے کہ اپنے معزز سامعین کو، اپنے ڈیئر اسٹوڈنٹس کو آج 4 شعبان کے حضرت غازی عباس کی ولادت کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے جوان میرے سے ناواقف ہیں، کچھ واقف ہوں گے، زیادہ تر ان کو یہ تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنے شجاع اور کتنے بہادر اور کتنے فقیہ تھے، تو یہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے، میرے لیے، جوانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی نیک سیرت لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔